يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخب فيك ظني يا مالك الملك يا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ یونس یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یونس سے 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، بہت خوبصورت آیات ہیں قرآن مجید کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے۔ نصیحت، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں، نصیحت کے حوالے سے وہ باتیں ساری جو ہیں دہرا لیجیے خود۔ آگے فرمایا وشفاء لما فی الصدور، اور یہ جو سینوں میں ہے نا، جو سینوں میں ہیں ان کے لیے شفا ہے۔ سینوں میں کیا ہے؟ دل، تو گویا یہ دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ دل کی بیماریاں، دل کی بیماریاں کون کون سی ہیں جی؟ کینہ، بغض، حسد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہاں پر مراد روحانی بیماریاں ہیں، وہ ظاہری بیماریاں نہیں ہیں کہ دل کے جو مسائل ہیں، لیکن قرآن مجید ٹوٹلی شفا ہے، تو اس کو بھی انشاءاللہ تعالی فائدہ پہنچے گا۔ آپ نے جو برائیاں یا بیماریاں گنوائی ہیں دل کی، اس میں ایک بیماری جو ہے اس کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا آج کے لیکچر میں۔ سب سے بڑی بیماری دل کی، سب سے بڑی بیماری وہ ہے جی کبر، جسے ہم تکبر کہتے ہیں۔ اگر میں آپ سے سوال کروں جی ہم میں سے کون کون اس بیماری کا شکار ہے، تو شاید کوئی بھی یہ نہ سوچے، لیکن میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ایک ذرے کے ہم وزن کبر ہوگا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس پر ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص چاہتا ہے کہ ان یکون ثوبہ حسنا، کہ اس کا لباس، اس کا کپڑا اچھا ہو۔ ایک شخص چاہتا ہے کہ اس کا جوتا اچھا ہو، یعنی اس کو ہم آج کے دور میں کہیں گے کہ ایک شخص برانڈ پسند کرتا ہے، تو کیا یہ بھی کبر کے ضمن میں آئے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ تو خود خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ پھر آپ نے ڈیفائن کیا کہ کبر ہے کیا۔ اب آپ کی ڈیفینیشن کو ذرا سنیے گا غور سے، اور پھر اپنا جائزہ لیجئے گا، میں بھی لوں آپ بھی لیں، کہ کہیں ہم تو کسی قسم کے کبر کا شکار نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کبر ہے بطر الحق وغمط الناس، حق آپ کے سامنے آ جائے اور آپ اس کو جھٹلا دیں، اور کبر آپ نے فرمایا یہ ہے کہ تم دوسروں کو حقیر سمجھو، اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، لیکن
دوسروں کو حقیر جانو. میرا نہیں خیال کہ ہم اتنے اچھے ہیں کہ ہمارے سامنے جب بھی کوئی حق بات آ جائے اور ہم اسے مان لیں. بہت مشکل کام ہے یہ جانتے ہوئے کہ ہم غلطی پر ہیں اور اپنی غلطی تسلیم کریں اور اس کو صحیح بات کو مان لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہی کبر کہا ہے, اور اس کی بہترین ایگزامپل آپ کو سیرت سے ملے گی ابو جہل کی. ابو جہل سے جب پوچھا گیا نا کہ یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے ان کی اپنی ایک پرائیویٹ مجالس بھی ہوتی ہیں, اور میں جب پوچھا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر آئے ہیں اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو, تو انہوں نے کہا کہ برحق ہے, حق پر ہے. تو حیران ہوا اور اس نے پوچھا پھر مان کیوں نہیں لیتے, اگر حق ہے تو مان کیوں نہیں لیتے؟ تو پھر اس نے کہا کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تو ہم نے ہمیشہ قریش کے شانہ بشانہ جو ہے وہ کام کیا ہے, حاجیوں کو انہوں نے پانی پلایا, کھانا کھلایا, ہم نے بڑھ چڑھ کر خدمتیں کی ان کی. اگر میں محمد پر ایمان لے آیا صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے نیچے لگ کر رہنا پڑے گا اور یہ مجھے منظور ہے. تو تکبر کی سب سے بڑی ایگزامپل ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے آپ اچھی سواری پر بیٹھیں, اچھے کپڑے پہنے, لیکن خدا را کسی کو حقیر مت سمجھیں. اور یہ ایک فیلنگ آئی جاتی ہے جی, آپ اچھی گاڑی میں بیٹھے ہوں, لگژری گاڑی میں, اور باہر جو پیدل چلنے والے ہیں وہ آپ کو کیا نظر آتے ہیں یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت ابھی جاری ہے, اس میں آگے فرمایا ہے کہ وَہُدًى, یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت للمؤمنین, اپنے ماننے والوں کے لیے رحمت ہے. اس کے باقی حصے میں انشاءاللہ دوسرے سیشن میں بات کریں گے. سبق کی طرف آ جاتے ہیں. کل ہم نے لسان القرآن کورس میں عدد کو شروع کیا تھا, اور عدد میں الحمدللہ ہم نے واحد سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ سیکھ لیا تھا. میں چاہوں گا کہ تیزی سے اب تک جو کچھ ہم پڑھ چکے ہیں وہ میں ریوائز کر دوں آپ کے سامنے. لسان القرآن کورس کا آغاز ہوا تھا حروف الہجا سے, الفابیٹ سے. سب سے پہلے ہمیں ان حروف کی پروننسیشن پتہ چلی کہ ان کو کیسے پروناؤنس کرنا ہے, اور ان کی تعداد ہمارے سامنے آ گئی کہ ان کی تعداد 28 ہے. جن لوگوں نے حمزہ کو شامل کیا ان کے مطابق تعداد 29 تھی, اور جنہوں نے حمزہ کو شامل نہیں کیا انہوں نے یہ وجہ بتائی کہ الف ہی حمزہ ہو جاتا ہے جب الف پر 3 حرکتوں میں سے کوئی حرکت آ جائے, یا الف پر علامت سکون آ جائے, یعنی الف ساکن ہو جائے, تو ان صورتوں میں الف حمزہ ہو جاتا ہے, لہٰذا الگ سے حمزہ کوئی حرف نہیں ہے. تو بہرحال یہ ایک علمی سی ہمارے سامنے جو ہے وہ بحث آ گئی. حروف اور حرکات کے کمبینیشن سے ہم نے دیکھا لفظ بنے, اور لفظ کی 2 اقسام ہمارے سامنے آئی, با معنی, بے معنی. بے معنی کو ہم نے اپنے کورس سے باہر نکال دیا, اور با معنی کو دیکھا کہ گرامیٹیکلی گرامر کی اصطلاح میں اسے کیا کہتے ہیں. تو گرامر کی اصطلاح میں با معنی لفظ کو کہتے ہیں کلمہ. کلمہ کے پھر ہم نے 3 اقسام دیکھی, اسم, فعل اور حرف. قرآن مجید میں جو بھی لفظ آپ کو لکھا ہوا ملے گا وہ گرامر کے اعتبار سے یا تو اسم ہوگا, یا فعل ہوگا, یا حرف ہوگا, اس سے باہر کچھ نہیں ہوگا. لہذا ہم اس رزلٹ پر پہنچے کہ اگر ہم ان 3 اقسام کو اچھی طرح سمجھ لیں اور پھر ان کا استعمال کرنا سیکھ لیں تو انشاءاللہ تعالی قرآن مجید ہمیں سمجھ میں آنے لگ جائے گا. اس نیت کے ساتھ ہم نے اسم کو باقاعدہ شروع کیا. اسم کے معنی ہمارے سامنے آئے کہ اسم کے معنی ہوتے ہیں نام. پھر ہم نے دیکھا یہ کس کس کا نام ہو سکتا ہے عربی گرامر میں. تو ہم نے دیکھا کہ کسی شخص کا نام بھی اسم ہوتا ہے, کسی چیز کا نام بھی اسم ہوتا ہے, کسی جگہ کا نام بھی اسم ہوتا ہے, کسی کام کا نام بھی اسم ہوتا ہے. تو یہاں پر ہمارے سامنے جو نئی چیز عربی میں آئی وہ تھی کام کا نام. تو وہ ہم نے ایڈ کر لیا اپنے نالج میں کہ اچھا کام کا نام بھی عربی میں اسم ہوتا ہے. مزید ہم نے یہ دیکھا کہ جو ضمائر ہیں جنہیں ہم انگریزی میں پروناؤنس کہتے ہیں یہ بھی اسم کی کیٹیگری میں آتے ہیں.
یعنی انگریزی میں ناؤن کے لیے الگ سے کیٹیگری ہے, پروناؤن کے لیے الگ سے کیٹیگری ہے, لیکن عربی میں پروناؤنس کو بھی اسم میں شامل کیا گیا ہے. یعنی عربی میں اگر آپ 3 کیٹیگریز بنانا چاہیں اسم, فعل اور حرف کی, تو اسم میں آپ کے ناؤنز بھی آ جائیں گے, پروناؤنز بھی آ جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ صفات جو ہیں جنہیں ہم ایڈجیکٹیوز کہتے ہیں عام طور پہ, یہ بھی اسم کی کیٹیگری میں ہی آتی ہیں. تو ہم نے اسم کے نیچے ایڈجیکٹیوز کو بھی شامل کر دیا. آج انشاءاللہ تعالی صفات میں میں مزید آپ کو انشاءاللہ ایسے پوائنٹس دوں گا کہ دعائیں دیں گے آپ انشاءاللہ, اور یہ اسپیشل اس کلاس کے لیے, یعنی اس سے پہلے میں نے کسی کلاس کو وہ پوائنٹس نہیں دیے جو میں انشاءاللہ تعالی آپ کو دوں گا آج. پھر ہم نے ان باتوں کے بعد یہ دیکھا کہ اسم کو ہم نے جملے میں استعمال کرنا ہے, تو ہمیں اس کے بارے میں 4 باتیں اچھی طرح سمجھنی ہیں. اگر وہ 4 باتیں اچھی طرح سمجھ لیں تو اسم کو جملے میں استعمال کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ وہ ہیں جی اسم کی جنس, اسم کا عدد, اسم کی وسعت اور اسم کا اعراب. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ یہ شعبے ہیں اسم کے, شعبہ جنس, شعبہ عدد, شعبہ وسعت, شعبہ اعراب. ہمارے پاس جو بھی اسم آئے گا ہم اسے شعبہ جنس میں بھیجیں گے, وہاں اس کا ٹیسٹ ہوگا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث. اگر یہ مذکر یا مؤنث نہیں ہے تو اس کا استعمال مذکر کے طور پہ کیا جائے گا یا مؤنث کے طور پہ کیا جائے گا. شعبہ جنس میں اس پہ کام ہوگا, اور الحمدللہ ہم نے کام کر کے ریزلٹس نکال لیے کہ کون کون سا اسم عربی زبان میں مذکر ہوتا ہے اور کون کون سا مؤنث ہوتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد اسم کو دوسرے شعبے میں بھیجا جائے گا جو کہ شعبہ عدد ہے, اور اس میں ہمارے سامنے 3 کی تعداد میں ملیں گے اسم, 1 کے لیے واحد, 2 کے لیے مثنیٰ اور 2 سے زائد کے لیے جمع. تو واحد سے مثنیٰ کیسے بنتا ہے یہ بھی ہم نے سیکھ لیا, اور اس کا فارمولہ ہمارے سامنے یہ آیا کہ واحد اسم چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو, چاہے صفت ہو یا نہ ہو, اوپن فارمولہ ہے, جو بھی لفظ ہے آپ کے سامنے واحد, اس کے آخری حرف پر آپ نے پہلے اس حرف کو آپ نے 2 جگہ کاپی کرنا ہے, 2 جگہ کاپی کرنا ہے, دونوں جگہ پہ آخری حرف پہ زبر لگا دینی ہے, اور پہلی جگہ پہ زبر کے بعد الف اور نون زیر نی, اور دوسری جگہ جہاں پر کاپی کیا تھا وہاں پر یا اور نون زیر نی کا اضافہ کر دینا ہے, جس سے آپ کو اسم کے آخر میں 2 ساؤنڈ سنائی دیں گی جو کہ بہت اہم ساؤنڈز ہیں, اور یہ ساؤنڈز آپ سنبھال کے رکھیں, یہ آپ کو انشاءاللہ تعالی آخر تک کام آئیں گی. یہ 2 ساؤنڈز کون سی ہیں؟ آنی عینی, آنی عینی. گویا اگر میں کہوں کہ عربی میں اسے کیا کہتے ہیں تو آپ کہیں گے جی قلم, قلم. اور میں پوچھوں جی عربی میں انہیں کیا کہتے ہیں تو آپ کہیں گے کلمانی یا کلمینی, کلمانی یا کلمینی. آج انشاءاللہ تعالی ہم اس کی عربی دیکھیں گے کہ ان کے لیے عرب کیا لفظ استعمال کرتا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم عدد میں جمع جو ہے وہ پڑھیں گے. جی جمع جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم نے پڑھا تھا کہ 2 سے زائد کے لیے عربی زبان میں جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے, 1 کے لیے واحد, 2 کے لیے مثنیٰ, 2 سے زائد کے لیے جمع. جبکہ اردو اور انگریزی میں 1 کے لیے واحد اور 2 یا 2 سے زائد کے لیے جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو پہلا فرق تو ہمارے سامنے عربی زبان کا یہ آ گیا. کلیئر ہوگی یہاں تک بات؟ اچھا, اب ہم نے اپنی اس کلاس میں تدریسی طریقہ اختیار کیا تھا. تدریسی طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وہ طریقہ ہے جس میں ہم سیکھی ہوئی زبان کی مدد سے نئی زبان کے رولز قواعد سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سیکھی ہوئی زبان میں نے جیسے کہا تھا اردو آتی ہے ہمیں, پنجابی ہے ہماری زبان, اور انگریزی آتی ہے کچھ نہ کچھ. تو اب ذرا ہم پہلے جمع کو نا اردو میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ اردو میں, پھر جائیں گے عربی کی طرف. آپ سے سر میرا ایک چھوٹا سوال ہے, کیونکہ میں ان سے نہیں کر رہا, آپ سے کروں گا. آپ سے بھی نہیں کروں گا اور اس سے تو بالکل ہی نہیں کروں گا, چھوٹا بیٹھا ہے. آپ سے میں کروں گا کہ جب ہم چھوٹے تھے, 4تھی 5ویں کلاس میں تھے, تو مجھے بتائیے ہم کتاب کی جمع کیا بولا کرتے تھے اردو میں؟ کتابیں. ٹھیک ہے, کتاب کی جمع ہم بولتے تھے
کتابیں یا کتابوں؟ کتب تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، کتب تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اس وقت، چوتھی پانچویں میں کتب نہیں پتا تھا کیا ہوتی ہے. کتابیں بولتے تھے یا کتابوں بولتے تھے؟ جب ہم بڑے ہوئے تو پھر ہمیں پتہ چلا جی کتاب کی جمع ایک اور استعمال ہوتی ہے اور وہ ہے کتب. ایسے ہی ہے نا. اچھا پھر ذرا واپس جائیں چوتھی کلاس میں. آپ چوتھی کلاس میں اور آپ کے سامنے لفظ آ گیا جی نبی. اس کی جمع ہم کیا بولتے تھے؟ نبیوں. ماشاءاللہ. اس کی جمع ہم نبیوں بولتے تھے، نبییں نہیں بولتے تھے. فالو کر رہے ہیں نا؟ نبییں نہیں بولتے تھے، نبیوں بولتے تھے. اور جب بڑے ہوئے تو ہمیں پتہ چلا کہ نبی کی جمع جو ہے وہ انبیاء آتی ہے. کلیئر ہوگی بات یہاں تک؟ اچھا اب یہ والی جو کتابوں نبیوں والی جمع ہے نا اردو میں، یہ ایسی جمع تھی کہ تقریباً ہر لفظ کی بن جاتی تھی اردو میں. گھر کی جمع گھروں، گھریں تو کبھی نہیں کہا نا آپ نے. یعنی اس کا مطلب ہے یہ جو دو جمعیں آپ نے کتاب کی لکھی ہیں اس میں سے یہ جو پہلی والی ہے یہ کسی کسی لفظ کی ہوتی تھی، ورنہ یہ تو ہر ایک کی ہوتی تھی. گھر کی جمع گھروں، دروازے کی جمع دروازوں، کھڑکی کی جمع کھڑکیوں، پنکھے کی جمع پنکھوں. یعنی یہ اتنا پکا فارمولا تھا، اتنا پکا فارمولا تھا کہ ہم نے انگریزی کو بھی اس سے نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے. ہم نے روڈ کی جمع کیا بنائی؟ روڈوں. ایسے ہی ہے نا، روڈوں یا روڈے. ہاں جی روڈوں پہ کتنا رش ہے آپ نے دیکھا نہیں؟ اچھا یہاں تک کہ ہم ٹیچر کو بھی کہتے تھے کہ جی ٹیچروں نے پڑھایا ہی نہیں ہمیں. موبائل کی جمع موبائلوں، نوٹس کی جمع نوٹسوں. ٹھیک ہے نا. نہیں شہر تو اردو کی لفظ ہے نا. ٹھیک. تو ہم نے انگریزی میں بھی یہ پکا جو ہے وہ کام رکھا کہ جی واؤ اور نون ہنہ لگاؤ اور کام لو اپنا. ٹھیک. اچھا یہ جو دو ایگزامپلس دیے نا میں نے آپ کو، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نا عربی زبان میں جمع سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک. کیسے سمجھ میں آئے گی؟ ایسے سمجھ میں آئے گی کہ ایک ہے جمع یہ اور ایک ہے جمع یہ. ان دونوں طرح کی جمع میں فرق آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یعنی ایک جمع یہ، اسے فوکس کریں، یہ تو کم استعمال ہوتی ہے اس کو ذرا چھوڑ دیں. یعنی جمع کے یہ دو لفظ اور جمع کے یہ دو لفظ اردو میں. ابھی عربی تو ہم نے پڑھی نہیں، ابھی تو ہم اردو پڑھ رہے ہیں جی. ان دونوں جمع میں کیا فرق آپ کو لگ رہا ہے؟ اسم جو ہے وہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے. اچھا نہیں دیکھیں میں بات کرتا ہوں. انہوں نے کہا جی کس میں موجود ہے؟ اس میں اور اس میں دونوں میں اسم جو ہے وہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے. دونوں میں اصلی حالت میں موجود ہے. تو پھر فرق تو نہ ہوا. دیکھیں نا غور کریں نا، مطلب غور کیا کریں. عربی جو ہے نا غور کرواتی ہے، یہ اس میں بڑی کوالٹی ہے. چلیں میں حل کرتا ہوں کیونکہ بہت سارے ہیں ماشاءاللہ تو ذرا مشکل ہو جائے گا سب کی بات سننا. دیکھیں جی یہ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اتنا پکا رول ہے کہ ہم نے انگریزی کو بھی نہیں چھوڑا. تو گویا یہ والی جمع جو تھی نا، یہ اس جمع میں آپ کو ایک فارمولا مل گیا. فارمولا مل گیا نا آپ کو، ایک فارمولا مل گیا کہ جی واحد اس میں کوئی بھی لیں، اردو کا لیں، پنجابی کا لیں، انگریزی کا لیں، جو مرضی لیں، اس کے آخر میں واو اور نون ہنہ لگا دیں. اس کے آخر میں واو اور نون ہنہ لگا دیں. ہر لفظ کے آخر میں واو نون ہنہ لگا دیں اور جمع بنا لیں. اوکے ہو گیا. یہ جمع گویا بن گئی ود فارمولا. اور یہ جمع جو ہے وداؤٹ فارمولا ہے. کتاب کی جمع کتب آپ کو یاد ہی کرنی پڑی. نبی کی جمع انبیاء آپ کو یاد ہی کرنی پڑی. کوئی میچ نہیں ہے دونوں میں، کتب اور انبیاء میں. ٹھیک ہے نا. کتب کچھ اور اس کا وزن ہے، انبیاء کچھ اور وزن ہے. تو کوئی آسان لفظوں میں کہیں گے کہ جمع کی ایک قسم ہے جی ود فارمولا. ٹھیک ہے جی، ود فارمولا. اور دوسری ہے وداؤٹ فارمولا.
کلیئر؟ بس اب آ جائیں، اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو اب عربی کی طرف آئیں، اور عربی میں بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ عربی میں بھی جو جمع بنے گی نا وہ دو طرح کی ہوگی. ایک ہوگی ود فارمولا اور دوسری ہوگی وداؤٹ فارمولا. کلیئر؟ جو ود نبی کی جمع انبیاء ہے، اس میں ہم اگر اس کی جگہ کوئی اور ورڈ لے لیں، بیکاز انبیاء میں نون با اور یا آ رہا ہے، درمیان میں آ رہا ہے، پہلے لفظ کو چھوڑ دیں. میرے خیال سے کوئی اور اگر ایگزامپل لے لیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. نئے ایگزامپل قلم رسول، قلم جی. ہو جائے گا اور اقلام ہو جائے گا. اچھا، لیکن اقلام کتنوں کو پتہ ہے؟ میں نے وہ دو لفظ رکھے ہیں جن سے ہم سب واقف ہیں. یعنی اقلام، قلم کی جمع اقلام آتی ہے. کتنے لوگ جانتے ہیں جی قلم کی جمع اقلام آتی ہے؟ ٹھیک ہے، کوشش میری وہ ہے جسے بالکل کچھ نہیں آتا، معذرت کے ساتھ. تو اس لیے وہ ایگزامپل رکھی ہیں جو ہر بندے کو پتا ہے کہ جی کتاب کی جمع جو ہے وہ یہ آتی ہے اور نبی کی جمع جو ہے وہ یہ آتی ہے. جو ود فارمولا جمع بنے گی اس کو گرامر کی، عربی گرامر کی اصطلاح میں کہتے ہیں جی جمع سالم. جمع سالم. کلیئر جی؟ اس کا نام کیا ہے؟ جمع سالم. اور انگریزی میں اس کو کہتے ہیں جی ساؤنڈ پلورل. ساؤنڈ پلورل. جو وداؤٹ فارمولا ہوگی عربی گرامر کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں جمع مکسر. جمع مکسر. مکسر ورڈ آپ کو مشکل لگے گا، اس لیے انگلش کی ٹرمینالوجی یاد کر لیجئے، بروکن پلورل. بروکن. ٹھیک ہے؟ اب یہ نام کیوں رکھے گئے ساؤنڈ اور بروکن، سالم اور مکسر، وہ بھی تھوڑا سمجھ لیجئے. دیکھیں پھر واپس اردو کی طرف جاتے ہیں یہ بات سمجھنے کے لیے کہ کتابوں اور نبیوں میں اگر آپ غور کریں جو جمع بنائی گئی جو ود فارمولا تھی، وہاں پر آپ کو واحد اسم شروع میں پورا کا پورا صحیح سالم مل رہا ہے. صحیح سالم مل رہا ہے نا. کتاب پوری لکھی ہوئی ہے شروع میں اور پھر آگے واو اور نون غنہ ایڈ ہے. نبی پورا لکھا ہوا ہے، اس کے بعد واو اور نون غنہ ہے. تو اس لیے اسے جمع سالم کہا گیا کہ یہ وہ جمع ہے جس کے شروع میں واحد اسم صحیح سالم موجود ہو. صحیح سالم موجود ہو. جب ہم ٹانگوں پہ سفر کیا کرتے تھے تو سواری ہوتی تھی نا، سالم سواری، سالم ٹانگا ہوتا تھا. وہ کیا ہوتا تھا جی؟ ایک ہی کا ہوتا تھا نا، وہ پورا یہ نہیں تھا کہ جو کوئی یہاں اتر گیا کوئی وہاں اتر، نہیں، آپ کا پورا جو ہے وہ ہوتا تھا. اس حساب سے سالم آپ اسے یاد کر لیں یا صحیح سالم یاد کر لیں اس کو. اور اس کو ہم بروکن اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان جمعوں میں واحد اسم کو جمع بناتے ہوئے آپ نے توڑ دیا. واحد اسم کو جمع بناتے ہوئے آپ نے توڑ دیا. کتاب کی جمع بنا رہے ہیں نا تو الف نکال دیا آپ نے، گویا آپ نے اس کو توڑ دیا، کتب کر دیا. نبی وہ دیکھیں شروع میں کچھ ایڈ کیا، پھر بیچ میں نبی رکھا، پھر اینڈ پہ کچھ ایڈ کیا، تو اس وجہ سے انہیں جمع سالم اور جمع مکسر کہا جاتا ہے. کلیئر جی؟ الحمدللہ. اب اگلی طرف آتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ یہ جمع سالم کیسے بنتی ہے، کیونکہ یہ فارمولہ ہے. اس میں ہمیں فارمولہ یاد کرنا پڑے گا، جس سے ہم نے مثنیٰ کا فارمولہ یاد کیا، اس کا یاد کر لیں گے. جمع مکسر اس کا فارمولہ نہیں ہے. اب یہاں پر آپ کو پریشانی ہو رہی ہوگی کہ جمع مکسر، اتنی ساری جمع مکسریں ہمیں یاد کرنی پڑیں گی. ٹھیک ہے، جمع مکسریں، یعنی اتنی جمع مکسروں کو ہم کیسے یاد رکھیں گے؟ تو ایمانداری والی بات ہے، بے شمار جمع مکسریں آپ کو آتی ہیں، بے شمار. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کے اندر اتنی عربی موجود ہے، اتنی عربی موجود ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ دیکھیں ابھی میں نکلواتا ہوں، ابھی نکلواتا ہوں. تو سب سے پہلے ہم جمع مکسر پڑھیں گے پہلے سیشن میں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جمع سالم کی طرف جائیں گے. اوکے جی. میں واحد لفظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، واحد اسم اردو، اور اس سے آپ
اور اس سے حساب سے پوچھتا ہوں کہ اس کی جمع کیا ہے, اور وہ جمع عربی کی ہی ہوگی اور آپ مجھے بتائیں گے انشاءاللہ تعالی. جی مجھے بتائیے جی کہ ذکر کی جمع کیا ہے؟ اذکار. آتی ہے نا آپ کو اذکار؟ ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں ذکر کی جمع اذکار ہے, تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ جمع سالم کوئی فارمولہ تو نہیں لگا ہوا نا, یعنی یہ ذکر کا لفظ ٹوٹ گیا ہے اس میں, تو اس سے آپ کو فوراً اندازہ ہو جائے گا کہ جمع مکسر ہے یا جمع سالم ہے, انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. اوکے جی, ذکر کی جمع اذکار, شخص کی جمع اشخاص, شجر کی جمع اشجار, باب کی جمع ابواب, مرض کی جمع امراض. یہ سارے عربی کے لفظ ہیں, یہ سارے آپ کو آتے ہیں. قسم کی جمع اقسام, قسم کی جمع اقسام, فعل کی جمع افعال. یہ سب جمع مکسر ہیں جو آپ کو آتی ہیں, فارمولہ کوئی نہیں ہے لیکن ان کی طرز ایک تھی, یہ جو میں نے سارے لفظ آپ کے سامنے بولے. ٹھیک ہے. اسی طرح اور آگے چلیں. نبی کی جمع انبیاء, ولی کی جمع اولیاء, غنی کی جمع اغنیاء. اب ان تین لفظوں کی جمع طرز بھی ایک جیسی تھی. اور آگے چلیں. غریب کی جمع غرباء, غریب کی جمع غرباء, امیر کی جمع امراء, شہید کی جمع شہداء, عالم کی جمع علماء. تو اب یہ سارے جمع جو لفظ بولے ہیں سب کی طرز ایک ہے. ٹھیک ہے. فارمولہ کوئی ایک نہیں ہے, جو جمع مکسر وہ بھی تھی وہ بھی تھی وہ بھی تھی, سب کا فارمولہ ایک نہیں ہے. ہاں کچھ جمع مکسر جو ہیں ان کی طرز ایک ہے. اور آگے چلیں. قلب کی جمع قلوب, حرف کی جمع حروف, قبر کی جمع قبور. بھی ساری آپ کو آتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. کتاب کی جمع کتب, رسول کی جمع رسل, مسجد کی جمع مساجد, مدرسہ کی جمع مدارس, مذہب کی جمع مذاہب. اب یہ سارے عربی کے لفظ ہیں نا, یہ اتنی جمعیں آپ کو آتی ہیں. دیکھ لیں آپ کی کتاب میں کوئی 40-50 دی ہوئی ہیں, وہ آپ دیکھیں گے ساری کی ساری آپ کو آتی ہوں گی. ہاں ایک رزلٹ بہرحال ہم نے یہاں سے یہ نکالنا ہے کہ جمع مکسر جو ہے یا تو آپ کو آتا ہے یا نہیں آتا. ٹھیک ہے نا, یا تو آپ کو جمع مکسر کا لفظ آتا ہوگا یا نہیں آتا. اب جو نہیں آتا ہے اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل مطالعہ. مطالعے کے ساتھ ساتھ جمع مکسر آپ کی بڑھتی جائے گی. جو آپ مطالعہ کریں گے, قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو قرآن مجید میں بہت سارے جمع مکسر کے الفاظ آپ کو ملیں گے اور وہ آپ کی ویکیبلری میں انشاءاللہ تعالیٰ ایڈ ہوتے جائیں گے. اس کا میرے پاس دوسرا کوئی حل نہیں ہے. کلیئر. لیکن میں نے اتنے سارے لفظ آپ سے نکلوا لیے ہیں جمع مکسر کے. اوکے. ہاں اس کا میرے پاس فارمولہ ہے, یہ فارمولے کے تحت آپ بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اب ہم آتے ہیں جی جمع سالم کی طرف. جب ہم نے مثنیٰ پڑھا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مثنیٰ ہر اس اسم کا بنے گا, چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو, چاہے صفت ہو چاہے صفت نہ ہو. اس میں آپ کو اوپن دیا تھا نا, میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا انگریزی کے لفظ کا بھی مثنیٰ بنا دیں آپ, بے شک پنجابی کے لفظ کا بھی بنا دیں مثنیٰ, اوپن ہے. ہاں اب جو آپ آگے جا رہے ہیں نا, اب کچھ چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ نئی آئیں گی تو انجوائے بھی کریں گے آپ. تو جمع سالم جو ہے نا, اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جمع سالم مذکر کے لیے الگ فارمولے سے بنے گی, مؤنث کے لیے الگ فارمولے سے بنے گی. مذکر کے لیے الگ فارمولہ لگے گا اور مؤنث کے لیے الگ فارمولہ لگے گا. گویا جمع سالم کی دو قسمیں ہو جائیں گی, جمع سالم مذکر اور جمع سالم مؤنث. کلیئر جی. پہلی بات یہ ہوگی. مثنیٰ میں کوئی الگ الگ نہیں کیا تھا کہ جی مثنیٰ مذکر کیسے بنے گا, مثنیٰ مؤنث کیسے بنے گا, دونوں کا ایک ہی فارمولہ تھا. تو اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ.
مثنیٰ میں کوئی قید نہیں تھی کہ اسم صفت ہے یا نہیں ہے, کوئی قید نہیں تھی. صفت تھا بھی, صفت تھا تو بھی آپ نے الف اور نون زیر نی یا اور نون زیر نی لگا دیا تھا, صفت نہیں تھا تو بھی آپ نے الف نون زیر نی یا نون زیر نی لگا دیا تھا. اب یہاں پر ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جمع سالم مذکر جو بنے گی نا, جمع سالم مذکر جو بنے گی, نوٹ کر لیں کہ وہ 99.99% مذکر کی صفات کی بنے گی. 99.99% مذکر کی صفات کی بنے گی. ٹھیک ہو گیا؟ آج میں صبح بھی کلاس میں بات کر رہا تھا کہ عربی جو ہے نا, یہ آپ کا دماغ استعمال کرواتی ہے. مجھے آج صبح ہی بتا رہے تھے اسٹوڈنٹ کہ انسان جو ہے اپنی پوری زندگی میں, جب میں نے بات کی تو انہوں نے کہا جی کوئی 3% یوز کرتا ہے اپنے پورے دماغ کا, باقی 97% ضائع جاتا ہے. اچھا, ہم اس ڈر سے نہیں استعمال کرتے کہ ضائع ہو جائے گا, لیکن حقیقت میں یہ ضائع نہیں ہوتا, یقین کریں. یہ کہتے ہیں کہ جتنا استعمال کریں اتنا بڑھتا ہے. ٹھیک, یہ بالکل ایسی ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا, قسم کھا کے, آپ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے پھر بھی قسم کھا کے کہا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال بڑھتا ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال بڑھتا ہے. اچھا, ہمارا چونکہ یقین نہیں ہے اس لیے ہم جب اپنی بیلنس شیٹ دیکھتے ہیں اور ہمیں تو کم نظر آتا ہے, جی اتنا تھا اب اتنے کم ہو گئے, ایسے ہی ہے نا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بڑھتا ہے تو ڈیفینیٹلی بڑھتا ہے. اب وہ کیسے بڑھتا ہے اس پہ ذرا غور کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو عربی میں دماغ جو ہے نا آپ کا استعمال ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور ہمارے استاد تھے وہ کہا کرتے تھے کہ دماغ کو پسینہ آتا ہے عربی پڑھنے سے. ٹھیک ہے, باقی سبجیکٹ پڑھنے سے آپ کے جسم کو پسینہ آتا ہو, لیکن عربی پڑھنے سے دماغ جو ہے اسے پسینہ آتا ہے. تو اب پسینہ شروع ہو گیا انشاءاللہ تعالی. اب یہاں پر جو صفات کا لفظ استعمال ہوا ہے نا, صفات کا لفظ, بس تھوڑی سی توجہ آج کے لیکچر میں اس پہ رکھوں گا, پھر انشاءاللہ سیکنڈ میں ہم فارمولہ دیکھیں گے. صفت آپ کے خیال میں جس کی جمع صفات ہے, آپ صفت کسے لیتے ہیں؟ صفت کسے کہتے ہیں؟ کوالٹی کو کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا, یعنی عام طور پہ اردو میں بڑا محدود سا کنسیپٹ ہے اس کا کہ کوالٹی, یعنی اس کو اگر انگریزی میں ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں تو کچھ ایسے ہوتی ہے کہ ایڈجیکٹو از اے ورڈ وچ کوالیفائز اے ناؤن, ایسے ہی ہے نا. تو یہ بڑی محدود سی اس کی ڈیفینیشن ہے. عربی میں جب صفات کی بات ہوگی نا تو یہ صفت تو ہوگی ہی ہوگی, یہ صفت تو ہوگی ہی ہوگی. اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں صفات میں شامل ہوں گی, اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں صفات میں شامل ہوں گی. وہ کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم نے کہا تھا کہ جی ہمیں پتہ ہے اسم جو ہے یہ نام ہوتا ہے کسی شخص, کسی چیز, کسی جگہ کا نام, لیکن اس میں مزید عربی میں ایڈ ہوا کہ جی کام کا نام بھی ہوتا ہے, پروناؤنز بھی اس میں ہوتے ہیں, یہ چیزیں ایڈ ہوئی نا. تو عربی میں جب بھی صفات کی بات ہوگی نا تو صرف کوالٹی نہیں, اب بہت سو کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کلرز جو ہیں وہ بھی ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں. کالا, پیلا, نیلا, یہ ایڈجیکٹیو کے زمرے میں آتے ہیں. اکثر کو یہ بھی نہیں پتا, ہم صرف صفت دیکھتے ہیں جی نیک, خوبصورت. اگر کوئی کہے کہ جی بدصورت, یہ بھی ایڈجیکٹیو ہے, تو وہ کہتے ہیں نہیں. فالو کر رہے ہیں نا, یعنی وہ کہتے ہیں یہ کہاں صفت ہے, تو یہ بھی صفت ہے جی. تو اس کو ذرا ہم نے پھیلانا ہے انشاءاللہ تعالی کنسیپٹ کو. عربی زبان میں جب بھی صفات کی بات آئے گی نا تو یہ والی صفت جس سے آپ واقع ہیں وہ تو ہے ہی ہے, وہ تو ہے ہی ہے. اس کے علاوہ اس میں کیا کیا آئے گا وہ میں آپ کو بتانے لگا. اور اتنا پیارا ٹاپک ہے یہ, اور یہ اسپیشل آپ لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے میں نے کبھی کسی کو نہیں پڑھایا, میرے کسی لیکچر میں موجود نہیں ہے یہ ٹاپک, یہ آپ کو میں دے رہا ہوں اسپیشل. دیکھیں جی, ہم نے ایک کام کیا تھا جب اس میں ہم نے کیٹیگرائز کیا 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 چیزیں آ سکتی ہیں, تو اس میں ہم نے ایک چیز شامل کی تھی کام کا نام. ہر کام کا ایک نام ہوتا ہے. ذرا دیکھیں کہ ایک کام ہے جس کا نام ہے سجدہ کرنا.
سجدہ کرنا. یہ کام کا نام ہے نا, کام کا ایک نام ہے سجدہ کرنا. اچھا جو سجدہ کر رہا ہو نا, جو سجدہ کر رہا ہو, عربی میں اس کو کہتے ہیں ساجد. عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ساجد. ساجد جس کو سجدہ کیا جا رہا ہو. ٹھیک ہے, دیکھیں کتنی عربی آپ کو آتی ہے. میرا خیال ہے کلاس ختم کر دیتے ہیں. جس کو سجدہ کیا جائے وہ ہوتا ہے جی مسجود. انسان مسجود ملائکہ ہے نا, انسان کو سجدہ کیا گیا. ٹھیک ہے, تو مسجود. اچھا جس میں بار بار سجدہ کرنے کی کوالٹی ہو, جو بار بار سجدہ کرتا ہے, بار بار سجدہ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اسے عربی میں کہتے ہیں سجاد. اب اسے آپ اندازہ کر لیں کہ ہمارے ہاں کتنے غلط نام رکھتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے, سجاد نام ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے نماز کی. ساجد, مسجود, سجاد. اچھا پھر ایک گھر میں 5 افراد ہیں, اے بی سی ڈی ای. ٹھیک, اے جو ہے وہ بی سے زیادہ سجدہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, یا اے جو ہے وہ باقی سب سے زیادہ سجدہ کرتا ہے, زیادہ سجدہ کرنے والا ہے. تو عربی زبان میں اسے کہیں گے یہ ہے جی اسجد. یہ ہے اسجد. تو دیکھیں عربی زبان میں یہ 4 لفظ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, ساجد, مسجود, سجاد اور اسجد. یہ ہمارے ہاں نام ہوتے ہیں. اسجد ہوتا ہے کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری کے لیے جو ہم ورڈ یوز کرتے ہیں نا, وہ گڈ, گڈ اور گڈیسٹ والا, یہ وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان 4 لفظوں میں سین, جیم, دال صاحب موجود ہیں. فالو کر رہے ہیں نا بات. اب اسی پیٹرن پہ دیکھیں, ایک کام ہے حمد کرنا. حمد کرنا, جو حمد کر رہا ہوگا اسے ہم کہیں گے یہ ہے جی حامد. حامد. جس کی حمد کی جا رہی ہوگی وہ ہوگا محمود. جو بار بار حمد کرے گا وہ کیا ہوگا؟ حماد. ٹھیک ہے. اچھا اب کمپیریزن کریں, ایک دوسرے سے زیادہ حمد کر رہا ہے, ٹھیک ہے, یا سب سے زیادہ حمد کر رہا ہے, تو اس کو کہیں گے عربی میں احمد. اور جس میں حمد کرنے کی کوالٹی مستقل موجود ہو, یا وہ پرسنالٹی جس کی مستقل حمد کی جا رہی ہو, عربی زبان میں اسے کہتے ہیں یہ حمید ہے. یہ حمید ہے. اور پھر اسی سے آپ دیکھ لیں کہ وہ پرسنالٹی جس کی ہر لمحے, ہر وقت بے تحاشا حمد کی جا رہی ہے, وہ ہیں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, تو محمد بھی ہم سے ہی نکلے. اچھا اب یہاں پر اگر بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ نوٹ کر لیں کہ چاہے ساجد ہو, چاہے مسجود ہو, چاہے سجاد ہو, چاہے اسجد ہو, یہ سب کے سب بھی عربی میں صفات کی کیٹیگری میں آئیں گے. ٹھیک ہے نا, یعنی ان لفظوں سے آپ کو کہیں بھی ایڈجیکٹو نہیں لگ رہا ہوگا, سوائے اس کے کہ جی کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری میں ایڈجیکٹو کا استعمال چونکہ تھوڑا بہت پڑا ہوا ہے, باقی آپ کہیں گے ساجد ایڈجیکٹو کہاں ہے یار. فالو کر رہے ہیں نا, مسجود ایڈجیکٹو والی بات نظر نہیں آ رہی. تو عربی میں صفات جو ہے یہ وسیع اعتبار سے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ عربی کی وسعت ہے, عربی کی فصاحت ہے, عربی کی بلاغت ہے. بات سمجھ میں آ گئی. جب بھی عربی زبان میں کہوں نا صفات, تو صفات میں یہ سب آ سکتے ہیں, صرف آپ کا محدود صفت والا کنسیپٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, کلیئر ہوگی بات جی.
تو بات یہ تھی کہ جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ کیا ہے، اور اس میں میں نے بات آپ کے سامنے یہ رکھی کہ 99.99% جو ہے یہ مذکر کی صفات کا بنے گا، جمع سالم مذکر. گویا جمع سالم مذکر جو ہے ساجد کا بھی بن جائے گا، مسجود کا بھی بن جائے گا، سجاد کا بھی بن جائے گا، اور اسجد کا بھی بن جائے گا. اسی طرح یہاں پر جتنے بھی لفظ لکھے ہیں سب کا بن جائے گا. ٹھیک ہے، اور فارمولہ وہ ہوگا ایک ہی، صرف ایک فارمولہ ہوگا. کلیئر ہو گیا؟ لیں جی، اب وہ فارمولہ کیا ہے؟ اب فارمولہ کیا ہے اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم دوسرے سیشن بات کریں گے. آپ فریش ہو کے ذرا چائے شائے پی کے ذہن کو تازہ کر کے ٹھیک ہے اس طرف آئیں گے. کوئی کویسچن ہے تو کویسچن کر لیں. ایک کویسچن میرے سامنے یہاں پر لکھا ہوا ہے تو وہ میں جواب دے دوں. جب آیا تھا لکھا تھا، اب وہ غائب ہو گیا. کوئی کوکب کے بارے میں سوال تھا جی. ہاں جی، کوکب ہمارے ہاں نام بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کوکب کے معنی بھی آپ کو آتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ ستارے کو. اور کوکب کی جمع بھی آپ کو آتی ہوگی، کواکب. ماشاءاللہ دیکھیں کتنی عربی آپ کے اندر موجود ہے. کوکب ستارے کو کہتے ہیں، اس کی جمع کواکب آتی ہے، آپ کو سب پتہ ہے. سوال یہ ہے کہ کیا کوکب مؤنث ہے اور مؤنث سمائی ہے؟ یہ سوال ہے کہ کیا سمائی مؤنث ہے. ہاں جی، آپ سے میں جواب چاہوں گا. بتائیے کہ کوکب کا لفظ جو ہے یہ کیا مؤنث ہے؟ پہلے تو ثابت کریں نا کہ مؤنث ہے. اگر مؤنث ہے تو پھر کون سا مؤنث ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. جی کوکب کو فٹ کریں. جی کوکب کا کوئی کوکبہ نہیں، حقیقی میں سے نکل گیا. کوکب ورڈ کے آخر میں گولتا ہے نو. کوکب ہوا کا نام ہے، شراب کا نام ہے، آگ کا نام ہے. کس کا؟ نہیں، وہ تو سورج میں بھی ہوتی ہے نا. وہ سکتا والی نہیں، جو ہے بس عربی میں ہے یا نہیں ہے، سکتا والا کوئی چکر نہیں ہے. اچھا جی، شہر یا ملک کا نام ہے کوکب. اب اس سے دیکھیں ہمیں کتنے شہروں کے نام نہیں پتا ہے کسی گاؤں کا نام کوکب ہو. ٹھیک ہے، وہ تو نام جو مرضی رکھ لیں آپ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو ہمارے مطالعے میں ہے اس میں کسی شہر یا ملک کا نام نہیں ہے. کوکب کوئی پارٹ آف باڈی ہے؟ کوکب وہ جو 6 اسماء لکھائے تھے ان میں ہے کوکب؟ تو کیا رزلٹ نکلا؟ کوکب مذکر ہے. جی کلیئر ہو گیا آپ کا کوشچن؟ جب وہ مؤنث ہی نہیں ہے تو سمائی کی طرف تو ہم جائیں گے ہی نہیں نا. ہاں اگر مؤنث پروو ہو جاتا تو پھر دیکھتے جی علامتی ہے یا سمائی. جی ابھی تک سبق کے حوالے سے کوئی کوشچن ہو تو کر لیجیے. جی جناب. سر یہ جو ہم جمع بناتے رہے، یہ جو کتابوں نبیوں، یہ بھی صحیح الفاظ ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل صحیح ہے، اردو میں استعمال نہیں کرتے. کرتے ہیں نا. ہاں لیکن وہ پھر کتب بھی تو آ جاتا ہے. ہاں تو ذرا وہ آپ اچھی اردو بولتے ہیں نا جب. ٹھیک ہے، وہ بچپن والی اردو تھی ہماری کتابوں. ٹھیک ہے نا، ابھی بھی بولتے ہیں سر، بولتے ہیں، ہم بولتے رہیں گے، ہماری زبان ہے. ٹھیک ہے جی. کوئی کوشچن؟ جی جی اشخاص کے. جی جی نہیں، یہ کہاں نام ہے کس کے؟ یہ ایکچولی نام تو نہیں ہے. یہ کہہ لیں کہ ہمارے پاکستان میں نام رکھ لیتے ہیں، پاکستان میں نام رکھ لیتے ہیں بس. ٹھیک ہے، پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے سب کچھ چلتا ہے ماشاءاللہ. نام صفات سے بیسیکلی جڑا جائے، جو ہاں جڑے گا یہ، یعنی یہ والے نام جو ہیں یہ ایکچولی صفات کی کیٹیگری میں ہی آئیں گے، بس یہ کہہ لیں گے. لیکن عرب کے آپ کو نام ایسے نہیں ملیں گے. عرب کے نام آپ کو ایسے نہیں ملتے. آپ دیکھیں کبھی غور کریں نا، یہ نام نہیں ملیں گے آپ کو. یہ ہمارے پاکستان میں سب کے. اللہ کے نام ہے اسماء جی جی یا جو صحابہ کرام کے نام، انہیں کی یہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں. بہت کم. ان کے نام دیکھیں نا، آپ کو عثمان مل رہا ہے، علی مل رہا ہے، عمر مل رہا ہے. ٹھیک ہے نا، اس طرح کے مل رہے ہیں. یہ جو نا ساجد، خالد، عابد، زاہد، یہ سارے ہاں یہ کام کو کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، یہ وہاں پر چیز آ جاتی ہے. جی اور کوشچن؟ جی مصنع میں جو ہم دو طریقے سے، جی جی تو یہ ایک ہی طریقے سے لکھا ہے یا دونوں طریقے سے لکھا؟ ہاں ان کا سوال ہے جی. مصنع میں جو ہم نے 2 بنائی تھی جمع، سوری مصنع جو 2 بنائے تھے واحد کے مصنع، تو وہ اگر ایک سے بنا لیں تو کیا ہے؟ ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اعراب جب پڑھیں گے نا تو ہمارا آدھا کام ہوا ہوگا. نہیں سر، میرا کہنے جی جی کا یہ ہے کہ اگر دونوں طریقے سے آپ لکھتے ہیں، جی جی اس میں کوئی بھی ایک طریقہ لکھ سکتے ہیں یا نہیں،
دیکھیں اب یہ ہم جو آگے جائیں گے نا، جو آگے جائیں گے ہمیں پتہ چلے گا کہ کس جگہ پہ کون سا طریقہ استعمال کرنا ہے، کس جگہ پہ کون سا طریقہ استعمال کرنا ہے، یہ آگے جا کے پتہ چلے گا. اس لیے ہم پہلے سے اپنی انفارمیشن ساری اکٹھی کر رہے ہیں، معلومات ہم اکٹھی کر رہے ہیں، انشاءاللہ بعد میں ہم اپلائی کریں گے. یہ سیڑھیوں سے چڑھتے ہوئے نا بڑا پیارا جملہ ایک لکھا ہوا ہے سیڑھیوں پہ، وہ سٹیکر کسی کو یاد ہے؟ بصیرہ، یہ سیڑھی سے چڑھتے ہیں نا، اس پہ ایک وہ سٹیکر لگا ہوا ہے سیڑھیوں کے حوالے سے. میں نے صبح یاد بھی کیا تھا، بھول گیا. کوئی وقفے میں نا دیکھ کے آیا لازمی، ٹھیک ہے، کمرہ صاحب دیکھ کے آئیے گا ذرا لازمی ہے. وہ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، سیڑھیاں چڑھتے ہیں نا، بڑا پیارا جملہ ہے. وہ اس کلاس کے لیے میں کہتا ہوں بہترین جملہ کسی نے لکھ دیا اس کلاس کے لیے، ٹھیک ہے. وہ پھر وہ جملہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، وہ انشاءاللہ سیکنڈ جو لیکچر ہے اس میں ذکر کروں گا. چائے پئیں، انجوائے کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخب فيك ظني يا مالك الملك يا وال أشكو إليك وابكي من شوم ظلمي وإفكي